اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عثمان زندہ پیر صابری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، مطلق عین شہود ذات فنا فی اللہ بقا باللہ حضرت شیخ عثمان زندہ پیر چشتی صابری رحمت اللہ علیہ مشہور زمانہ اولیاء کبار میں سے ہیں۔ اپنے زمانہ کے مشائخ اور علماء میں آپ کو ممتاز مقام حاصل تھا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے عظیم روح رواں تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے عظیم رہنما حضرت شیخ عبد الکبیر چشتی صابری بن حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوئی چشتی صابری علیہ رحمہ کے فرزند اور مرید خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ کے تین بھائی تھے، ایک حضرت شیخ حسین، حضرت شیخ برہان اور حضرت شیخ محمود۔ شیخ حسین آپ سے بڑے تھے اور اپنے والد ماجد کی ظاہری حیات میں ہی انتقال فرما گئے۔ ان کے دو بیٹے شیخ نور الدین اور شیخ غفور یادگار زمانہ رہے۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الکبیر فوت ہوئے تو حضرت شیخ عثمان زندہ پیر ہی کو سجادہ نشین منتخب کیا گیا، مگر بوجہ اختلاف شیخ حسین کے دونوں بیٹوں نے سجادگی کا دعویٰ بادشاہ وقت سلطان ابراہیم لودھی کی عدالت میں کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اور حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء کے مزارات پر آنے والی فتوحات اور نذرانوں کا دعویٰ بھی کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ سلطان ابراہیم لودھی اس مقدمہ اور جھگڑا کا فیصلہ کرنے خود پانی پت آ گئے، اگرچہ آپ کی والدہ ماجدہ اور دیگر مریدین اور عقیدت مندان اور عمرائے شہر سب آپ یعنی حضرت عثمان زندہ پیر چشتی صابری کے حق میں تھے۔ چونکہ شیخ حسین کے دونوں صاحبزادوں کا بادشاہ کے دربار میں اثر اور رسوخ تھا، اس وجہ سے بادشاہ نے طرفداری کرتے ہوئے سجادہ نشینی دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ سجادہ نشینی کے منصب سنبھالنے کے بعد جب پہلی مرتبہ عید کے روز دونوں سجادہ نشین شہر سے باہر آئے تو دونوں میں ہی لڑائی ہو گئی۔ شیخ حسین کے بیٹے چنڈول پر سوار تھے اور وہ نیچے گر گئے، زخمی ہو گئے اور عیدگاہ تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت شیخ عثمان زندہ پیر رحمت اللہ علیہ صحیح سلامت عیدگاہ میں پہنچے اور نماز عید ادا کی۔ اس دن کے بعد سے شیخ حسین کے دونوں صاحبزادوں میں مقابلہ کی سکت نہ رہی اور سجادہ نشینی حضرت شیخ عثمان زندہ پیر چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی رہی۔ تمام عمر عوام الناس کی خدمت اور دین الہی کا چرچا کرنے کے بعد آپ 10 ذی الحج 990 ہجری بمطابق 1582 عیسوی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ مزار پر انوار پانی پت ہندوستان میں مرجع گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ جٹ برادری کے دو آدمی، ایک ہندو اور ایک مسلمان، آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ ان کے معاملات میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا اختلاف آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمان حق پر ہے، چنانچہ آپ نے مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہندو نے فیصلہ کے خلاف احتجاج کیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کی طرفداری کی ہے، وگرنہ میں حق پر تھا، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اس ہندو کی بات سن کر مراقبہ میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ تمہاری دونوں کی بیویاں حاملہ ہیں، تم دونوں کے لیے حکم ہے کہ سیدھے گھروں میں چلے جاؤ۔ تم دونوں میں سے جو سچا ہوگا اس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ وہ دونوں اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد مسلمان کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور ہندو کے گھر میں لڑکی۔ یہ دیکھ کر اعتراض ختم ہو گیا اور دونوں نے آپ کے فیصلے پر اتفاق رائے کر کے جھگڑا ختم کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کسی دریا کے کنارے پہنچے، وہاں ایک جوگی آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت شیخ اس کے پاس پہنچے تو اس نے آنکھ کھولی اور کہا، خوب آئے، میرے پاس پارس کی پتھری ہے۔ یاد رہے کہ پارس ایک پتھر ہوتا ہے جس کو لوہے کی کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ٹچ کیا جائے تو وہ لوہا سونا بن جاتا ہے۔
خیر اس نے کہا میرے پاس پارس کی پتھری ہے، میں نے طے کر لیا تھا کہ جب میں آنکھ کھولوں گا تو جو بھی سامنے ہوگا یہ پتھر اس کو دے دوں گا، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم سامنے ہو، لو اس پتھر کو احتیاط سے رکھو، دولت لازوال تم کو میسر آئی۔ حضرت شیخ نے وہ پتھر لیا اور لاپرواہی سے دریا میں پھینک دیا۔ جوگی کو اس حرکت پر بہت طیش آیا، اس نے حضرت شیخ کی شان میں بہت سخت الفاظ بکنے شروع کیے۔ حضرت شیخ نے فرمایا پتھر تم مجھے دے چکے، اب اگر میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا تو میری چیز تھی، میں نے اس کو ضائع کر دیا، اب آپ خفا کیوں ہوتے ہو؟ مگر جوگی کا غصہ تو دور ہی نہ ہوتا تھا، وہ اور برہم ہونے لگا۔ یہ کہہ کر وہ پتھر واپس کرو ورنہ میں تجھے یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ حضرت شیخ نے جب اس کو حد سے زیادہ غصے میں دیکھا تو فرمایا اچھا خفا نہ ہوئیے، دریا میں نظر ڈالیے، آپ کو اس جیسے بہت سے پتھر مل جائیں گے، آپ اپنا پتھر لے لیجئے، مگر دیکھیے صرف ایک ہی پتھر لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ آپ لالچ میں آ کر دامن بھرنے لگو۔ جوگی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا کا دریا پارس کے پتھروں سے بھرا ہوا ہو؟ خیر جوگی دریا میں داخل ہوا اور اس نے نظر ڈالی تو واقعی دریا میں پارس کے بے شمار پتھر تھے۔ اب جوگی حیران ہوا، اول تو اس نے چاہا کہ کئی پتھر اٹھا لے، مگر حضرت شیخ نے فوراً روکا کہ اپنے وعدے پر قائم رہو، ایک سے زیادہ مت لو۔ بہرحال جوگی کا جوش اور غصہ ختم ہوا تو حضرت شیخ نے فرمایا جس خدا نے یہ طاقت بخشی ہو کہ معمولی سنگریزوں کو پارس کا پتھر بنا دے، وہ پارس کی ایک پتھر کی کیا قدر کر سکتا ہے؟ اور بھائی جوگی پارس کی پتھر کی تلاش بیکار ہے، اس طاقت کی جستجو کرو جو سنگریزوں کو بھی پارس کا پتھر بنا دیتا ہے۔ اب جوگی کی آنکھیں کھلی، پارس کا پتھر کا خمار دماغ سے دور ہوا اور اس حقیقی طاقت کی جستجو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ چنانچہ دولت اسلام کے ساتھ اس کو خدا شناسی اور خدا رسی کی لازوال دولت میسر آئی۔ ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔